السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور ہمارے شہداء جام شہادت نوش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے باقاعدہ جو جنازے ہیں وہ ادا نہیں کر پاتے تو اور ہمیں ناسور جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو ہمارے جوانوں کو پھر اٹیک کرتے ہیں. لیکن آج تو کمالی ہو گیا کیونکہ آج 5 چائنیز آفیشلز جو جا رہے تھے جو بیشم کے ایریا نارتھ ویسٹرن یہ فرنٹیئر خیبر پختونخوا کا ایریا بنتا ہے, جا رہے تھے داسو, اور وہاں ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور انہوں نے وہاں پہ کنسیو کرنا تھا, اس کا پروجیکٹ تھا, اس کی ریکی کے لیے جا رہے تھے. اور یہ 5 چائنیز آفیشلز تھے, ایک لوکل ڈرائیور تھا, 6 کے 6 ایک خود کش حملہ آور دھماکے میں مارے گئے ہیں. اب ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں سی پیک ہمارا سہارا ہے, چائنیز ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن وہ کب تک دیں گے؟ یہ پہلی بار نہیں ہے. 2022 میں ہم نے ایک اٹیک میں ان کو بچایا تھا, 2021 میں ہم پھر 2 چائنیز آفیشلز کو کھو چکے ہیں. ہم کب تک اس طرح کی دہشت گردی کا سامنا کریں گے؟ جو ہمارے ڈاکوؤں نے ایک مچائی ہوئی ہے, جو آن دا اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں, کچے کے ڈاکے, پکے کے ڈاکو, یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آج ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, سپریم جوڈیشل کونسل کو, اور انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے ہیں اس خط میں. اور یہ کوئی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح کی کوئی تقریب میں خطاب نہیں کر رہے تھے, یہ کوئی جوش خطابت میں نہیں کہا گیا. یہ 6 ججز کا لکھا گیا باقاعدہ خط ہے جس کے اندر ایک ادارے کو ٹارگٹ کر کے کہا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہراس کر رہے ہیں ان کو, اور ان پر کیا کیا قدغن لگائی جا رہی ہے, اور وہ انصاف نہیں دے پا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, سپریم جوڈیشل کونسل, ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جو کل تک کیپٹن صفدر ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے ان ججز صاحبان کو سامنے لایا جائے, انہوں نے کیوں کیا وہ جو کہ ان کو جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل باجوہ نے کہا, یہ کیپٹن صفدر صاحب کل ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور آج یہ 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس میٹر کو ٹیک اپ کرے اور اس کے اوپر ایکشن لے. اس پر مزید بات کریں گے, آف کورس ایشوز آف پولیٹیکل انٹرفیئرنس اینڈ ایشوز آف پولیٹیکل انٹرسٹ اینڈ ایشوز آف نیشنل انٹرسٹ آل ٹوگیدر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. مومن صاحب, یہ خط تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی وکیل نے نہ لکھا ہو, کیونکہ جو اس میں شائبہ ہے, جو ایک جھلک آتی ہے وہ اسی طرح کے الزامات کی آتی ہے جس طرح کہ آپ کے بارے میں آپ کہتے رہتے ہیں کہ کورٹس میں آپ کے ایک گرفتاری سے ہٹتے ہیں تو ایک اور ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ججز کی کہانی اگر آپ دیکھیں تو اٹس ہاریفائنگ کہ ان کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات ہراسمنٹ کے بھی نظر آتے ہیں, کسی کو کڈنیپ کر لینا. آئی مین دیز آر ویری ویری سیریس کازز. ان کی ایک تو ایکچویلٹی کو کیسے کنفرم کریں, بس مان لیں کیونکہ 6 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں, اینڈ یو تھنک تھنگز ول بی ڈفرنٹ, کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو تو اب انصاف یہ ملا ہے کہ ٹھیک ہے جی غلط ہوا ان کے ساتھ جو ہوا, لیکن کوئی اس میں عمل دخل اب اور ہو نہیں سکتا. بٹ واٹ اباؤٹ ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ثنا جی, مجھے اس خط کا علم نہیں ہے, آپ بتا رہی ہے. مجھے آج کسی جگہ پہ ڈسکس ہو رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا آپ جو کہہ رہی ہیں کہ 6 چیف جسٹس, تو آر دے 6 جسٹس اور دے 6 پریویس چیف جسٹسز؟ 6 ہائی کورٹ جسٹسز نہیں, 6 ہائی کورٹ جسٹسز جو پریزنٹ ججز ہیں, رائٹ؟ پریزنٹ سٹنگ ججز. جی 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 یہ ان میں ارباب طاہر, بابر ستار صاحب, جہانگیر صاحب, اکیانی صاحب, سردار اعجاز صاحب. جی جی 6 ججز ہیں. ہاں جی. دیکھیں یہ ہے, اس کا پتہ کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے, ان سے پوچھا جائے اگر یہ واقعی ایک لیٹر لکھا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کو مل چکا ہے, تو اس میں آئی ڈونٹ نو کہ اس میں یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کے کسی اس نے لکھا ہے یا فلان لکھا ہے, اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے تھا. سو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ وڈ یو برنگ دیٹ میں آپ کو اینالوجی. سارکازم تھا سر, سارکازم سر, نہیں دیکھیں, it's a very serious allegation. I'm sorry, it's a very serious allegation and this doesn't warrant a sarcasm remark. I take it back, sir. Because I take it back. you I take it are back. a very senior journalist.
हाँ यू प्लीज Sir, I take it back. ठीक है. I take अब it back. अगर उन लोगों ने लिखा हुआ है, Yes, I take it. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अब इसमें यह है कि ये जो उन्होंने लिखा हुआ है और अगर उन्होंने ये एलिगेशंस रखी हुई हैं तो इंडीड दे आर वेरी सीरियस एलिगेशंस. और इसके ऊपर अब अगर जुडिशियल काउंसिल को लिखा है, सो लेट्स सी व्हाट जुडिशियल काउंसिल डज इट अबाउट इट, कि भाई वो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, इसके ऊपर किस किस्म के वो अपना डिसीजन लेंगे या रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे या क्या करेंगे. नंबर 2, फिर इसका रद्द अमल जिस इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रही हैं या उन्होंने बात की है, उनका रद्द अमल देखेंगे. लेकिन देखिए एक चीज़ हम लोगों को हम पाकिस्तानियों को एक काम करना होगा. हम पाकिस्तानियों को अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो हमने एक निज़ाम को ठीक करना है और वो निज़ाम है अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम. अगर अदल और इंसाफ हो जाता है या होता तो भुट्टो का कत्ल ना होता. अगर अदल और इंसाफ होता और हमारी जुडिशरी ठीक होती तो फिर जस्टिस मुनीर का जो डिसीजन आया था 1954 में वो कभी ना आता. पाकिस्तान में कोई जो जितने भी यहाँ पे मार्शल लॉ लगे उसकी इंडोर्समेंट ना होती. पाकिस्तान में जिस तरीके से अगर ये नाइंसाफ़ी का डिसीजन था कि जो पनामा लीक्स वाला है, अगर ये नाइंसाफ़ी का डिसीजन था, मेरे लिहाज से नहीं था, लेकिन अगर ये नाइंसाफ़ी का डिसीजन था ये ना होता. इस तरीके से बेशुमार डिसीजंस जो हैं वो ना होते और पाकिस्तान आज यहाँ ना होता. पाकिस्तान आज इंडिया से 10 गुना बेहतर होता क्योंकि पाकिस्तान 1960s में इन सब से बहुत आगे था. और यही वजह है कि जब हम लोगों ने एक गलत Justice Mohammed Saab, if you allow me, I would want to read out part of the letter. If you allow me, I want to read this part of the letter to you. This is point number 10, and they have 11 points. So, इसमें point number 10 वो कह रहे हैं, we believe that individual judges must not be required to be as brave as Justice Qazi Faiz Issa, the Chief Justice of Pakistan, to fight persecution at the hands of the executive on their own, or as resolute as Justice Siddiqui to continue to fight a wrong for personal vindication long after removal from office. If independence of the judiciary is a salient feature of the Constitution meant to uphold fundamental rights and dispense justice in accordance with law and public interest, there is a need for an institutional response to uphold and protect independence of the judiciary. So they are not. They कह रहे हैं ये demand हमसे ना रखी जाए कि I totally agree with that. Qazi Faiz Issa जो yeah. So I mean, sir, you are part of the parliament, na? You are part of the parliament. You're sitting in the Senate. What is your say on this? आपको लगता है हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए और देखिए मैं यही कह रहा हूँ इस पर देखिए सना जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इदारा इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट नहीं है. चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो. हमने उसकी झलकियां देखी हैं. इस तरीके से जैसे साइफर केस हुआ. हमने उसकी झलकियां देखी हैं जैसे ये निकाह इद्दत का केस था. हमने उसकी झलकियां देखी हैं जिस तरीके से एक जज हुमायूं दिलावर 5 दिन के अंदर तोशाखाना का केस विदाउट डूइंग एनीथिंग और किसी को करने के वो डिसीजन लेके गायब हो जाता है. हमने उस जज के हम लोगों का जनरली जो परसेप्शन है, रियलिटी है या नहीं है, जो परसेप्शन है हमें उसका भी मालूम है कि वो क्या है. तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमें अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने बहुत ज़रूरी हैं. हमें सिर्फ जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं लाने, हमने अगर इस पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमने पेंशन रिफॉर्म्स भी लाने हैं. हमने उसके अलावा डेट रीसर्फेसिंग रीस्केड्यूलिंग रिफॉर्म्स भी लाने हैं या डेट को मैनेजमेंट रिफॉर्म्स लाने हैं. हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी की तरह है, वो है हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. हमें इस चीज़ों को करना है. मुझे इस चीज़ का मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वेरी रीसेंट एरा में जो
एकेडमी थी, जुडिशियल एकेडमी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा काम शुरू हुआ है जो कि शायद बड़े अरसे की से पहले की ज़रूरत थी, हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरू हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर एक इदारा पाकिस्तान ने ठीक करना है और वो है जस्टिस का इदारा, अगर वो ठीक हो गया तो पाकिस्तान में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आप और मैं जब भी हमारे दरमियान में कोई टसल होती है तो हम लोग जाते उस इदारे के पास, अगर वो इदारा इंसाफ दे दे, अगर वो इदारा सही फैसला कर ले, मेरे हक में करे, मेरे खिलाफ करे, सही फैसला करे, तो ना मैं एज अ पावरफुल एंटिटी मैं भी ठीक हो जाऊंगा और जो वीक आदमी है वो भी ताकतवर हो जाएगा। क्यों? अब अदालत उसके साथ खड़ी है, ना कि अदालत उसके खिलाफ खड़ी है और ताकतवर के साथ खड़ी है। ये बेसिक रिफॉर्म्स हमारे लिए लाना नागुज़ीर है और मैं ये समझता हूं ये इसके लिए हम सब पाकिस्तानियों को, सब इदारों को इसके लिए लड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, बिकॉज ये बहुत हमने देखा है पास्ट में कि अगेन वो सियासी पार्टी हों, सियासी जमातें हों, सियासी लोग हों, अब रिसेंटली नवाज शरीफ साहब के केसेस हों, हसन हुसैन नवाज के केसेस हों, मरियम नवाज के ऊपर केस था, अब आप इसको क्विक जस्टिस कहें या ना कहें, पॉइंट बीइंग के एलिगेशंस ये लगती रही हैं कि देयर हैज बिन इंटरफेरेंस इन द जस्टिस department in the justice system. People have been upgraded and downgraded according to whims of certain people in certain institutions. So I'm just saying this is a new phenomena in Pakistan. There are the 6 high court judges writing a letter and addressing it to not only one Justice Qazi Faizi साहब, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी इसमें है, एंड जो सीनियर प्योनी जज हैं सरदार साहब, उनका भी नाम इसमें है. सो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज अ न्यू फिनोमिनन एंड इट ओपन्स अ होल पैंडोरा बॉक्स. अब इसमें एक दो इदारे, अगर मतलब अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आप सजेस्ट करेंगे कि प्रेसिडेंट को इंटरफेयर करना चाहिए कि इस मामले को टेक अप करे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एट द अर्लीस्ट, इज दैट समथिंग दैट इज, आई मीन, क्योंकि आप सेनेट में बैठे हैं, व्हाट इज इसका तरीकाकार क्या होगा? देखिए, इसका तरीक़ाकार जो सही होना चाहिए वो तो ये है कि एक इस किस्म का कोई चीज़ आपको, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पार्लियामान से आए. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मैं नहीं समझता एज द राइट वे. इट इज़ वन ऑफ द वेज बट इट मे नॉट बी द बेस्ट वे. द बेस्ट वे इज़ कि हम लोग पार्लियामान में जो बैठे हैं वहाँ से जो हुकूमती हैं उनके साथ और जो अपोजिशन है, आई एम श्योर इस एक पॉइंट के ऊपर along with the free, fair and transparent election, मेरे ख्याल में ये हम सबको सूट करता है. लेकिन एक बात याद रखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री इज़ वेरी टेंटेड विद सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, चाहे वो एक इदारे के साथ हो, चाहे वो पार्लियामान की तरफ से भी आए. हमने देखा है कि इसी इदारे के सीनियर मोस्ट जजेस किसी एक सूबे के जजेस को खरीदने के लिए भी ब्रीफ केस लेकर चले गए हैं रिश्वत देने के लिए, और उनके अवज़ उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और फिर उसी प्रेसिडेंट से माफ़ी दिलवाकर अपने आप को मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है. तो हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रेसिडेंसेस हैं जो कि गलत हैं. और मैं ये समझता हूँ कि हम एज अ पार्लियामान, अगर हम वाकई सीरियस है, देखें, एक है, मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरा जो 3 साल का तजुर्बा है इस सेनेट का, मैंने सेनेट के अंदर ये देखा है कि बड़े बड़े लोग, रज़ा रब्बानी जैसे लोग, वो सेनेट के अंदर तो एक कोई बिल होता है, जैसे मुख्तलिफ बिल पास हुए थे, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो पार्टी है ना उसने एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं ये फाड़ के निकलना चाहता हूँ. लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो रज़ा रब्बानी साहब भी उसी के हक में वोट दे देते हैं. मुझे इस पार्लियामान में मैंने देखा है कि हम कहने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ठीक है. Can I just stop you for a second because we do have to take a break. My producer has been constantly telling me. Let me just take a quick break. Come back to this, and of course we'll also have Hassan Raza Pasha Saab with us. Maybe he can also give his legal point of view.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے, پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کریں گے. سر, یہ ایک ہم جیسے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, بالکل انپریسیڈنٹڈ آؤٹ آف نو ویئر ایک لیٹر آ گیا ہے, اور آف کورس دس از مور سیریس دین جسٹ کہ کوئی جوش خطابت میں جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب نے گفتگو کر دی گئی تھی, اس کے بعد ان کو جس طرح سے بہت عرصے بعد انصاف بھی ان کو کیا ملا, بس مطلب یو کانٹ انڈو دا رانگ دیٹس ہیپنڈ. بٹ یہ تو فل کورٹ میٹنگ مانگ رہے ہیں فوری طور پر, یہ وہ والا خط بھی اٹیچ کر رہے ہیں جو کہ پہلے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا, جس کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دس فیاسکو؟ آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کو اس میں بیچ میں پڑنا چاہیے, یا یہ آپ کو لگتا ہے خود مینج ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ عمل ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان نے یہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ایک خط لکھا, بڑا سوچ سمجھ کے لکھا, اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا. دس از ویری امپورٹنٹ. آرٹیکل 209 ہے جس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کا پروسیجر اس میں دیا گیا, اور کس طرح ورکنگ ہونی ہے اور کیا ہونی ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ کسی جج کے خلاف جو کمپلینٹ یا ریفرنس آتا ہے تو اس پہ انکوائری کر کے انہوں نے رپورٹ صدر مملکت کو بھیجنی ہوتی ہے. جس طرح کہ حال ہی میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور انہوں نے صدر کو رائے بھیج دی, اور صدر نے ان کی رائے کا اس کے تناظر میں ان کو ڈکلیئر کیا کہ وہ ڈسمس فرام سروس ہو گئے اور جسٹس نہیں لکھا جا سکتا ان کے نام کے ساتھ. لیکن پورے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ججز کو اگر کسی سے شکایت ہے تو وہ کہاں رجوع کریں. اور یہی بات ہے کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے گائیڈنس مانگی ہے, رائے مانگی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جو اپنی رائے دے دی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے, میننگ دیئر بائی کہ تمام ہائی کورٹس کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کا اکٹھا اجلاس بلایا جائے اور وہاں پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. اب ججز کنونشن کے بھی کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے, یا کوئی لکھا نہیں ہے کہیں کہ ججز کنونشن, اور آج تک ہسٹری آف پاکستان میں اس طرح کا ججز کنونشن منعقد نہیں ہوا. بہرحال جس طرح یہ ایک خط بالکل پہلی دفعہ آیا ہے اور بڑے اس کے مضمرات دیر تک اور دور تک جائیں گے, تو اسی طرح اس میں جو خواہش کا یا رائے کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی بڑی انپریسیڈنٹڈ ہوگی کہ تمام بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے. اب بات صرف اتنی ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جج جو کہ حال ہی میں ان کا فیصلہ ہوا, اس کو پریزیڈنٹ بنا کے یہ کہہ کے کہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی باتیں سچی تھیں, اور اس وقت کے جو انٹیلیجنس ڈی جی تھے وہ انٹرفیئرنس کرتے تھے, لہٰذا جب یہ ثابت ہو گئے تو ہمارے اوپر بھی اس طرح کی جو ہے وہ حرکات اس طرح کے جو وہ کی جاتی ہیں, ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں ورکنگ میں, اور بلیک میل کیا جاتا ہے. اور 2 چیزیں بڑی ہیں میں جو کہ انہوں نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں, ایک جج صاحب کے نظر نسبتی کا اغوا, اور دوسرا جو ہے وہ ایک اور جج صاحب کے بیڈ روم سے کیمروں کا نکلنا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس میں صاف لگتا ہے کہ یہ بلیک میل کرنے کے لیے اور ان کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں انٹرفیئرنس کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف اپنے چیف جسٹس پہ بھی ایک لحاظ سے عدم اعتماد کا اظہار کیا, یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ان کو بار بار یہ کہا کہ لوور جوڈیشری میں ایک جج صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے, اور یہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں, جو کہ انہوں نے نہیں بلائی. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا بھی بہرحال دوسری طرف سن کے ہی بات ہو سکتی ہے کہ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف سنی کر دی, یا اس پہ کوئی ایکشن لیا جس طرح کے انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ وعدہ کیا تھا. جی
اچھا سر، یہ اگر ہم دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں پاشا صاحب بہت سارے ایسے کیسز ہیں، جیسے ایم پی او کے تحت شہریار آفریدی کا جو اریسٹ تھا اس کے اوپر طلب کر لینا پولیس افسر کو. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا بابر ستار صاحب نے، جسٹس بابر ستار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ہی واز آلسو وہ جو ویڈیو ٹیپنگ کا معاملہ ہے کہ کس نے ٹیپ کیا، کیسے ٹیپ کیا، یہ آڈیو سچی ہے یا نہیں ہے. بشرا بی بی والا معاملہ کہ انہوں نے حکومت سے جواب طلب کیا اس پر کہ کون اس کا جواب دے گا کہ کون کرتا ہے یہ ریکارڈنگس. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات وہی ہے جو بات سیاستدان بھی کرتے رہے ہیں، جو اگریوڈ پہلے تھے اور جو اب شاید اتنے اگریوڈ نہیں ہیں، اور جو آج اگریوڈ ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ میڈلنگ ہوتی ہے. بٹ اب معاملہ دو اداروں کا ہے، اور آپ نے خود کہا کہ پریزیڈنشل ریفرنس پہلے بھیجا تھا الوی صاحب نے اگینسٹ جسٹس قاضی فائزہ، جس کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سماعت کی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگین مظاہر علی نقوی والا معاملہ جو آپ نے کہا کہ ان کو ڈسمس کیا گیا ہے، نہ کہ وہ ریٹائرڈ جج سمجھے جائیں. تو اس میں پارلیمنٹ کا کوئی رول بنتا ہے یا پریزیڈنٹ صاحب کوئی چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں that this should be looked upon immediately؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت نہ تو پارلیمان اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کوئی رول ہے، نہ ہی ان معزز جج صاحبان نے اس خط میں توجہ طلب کی ہے صدر صاحب کی اور پارلیمان کی. البتہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی گائیڈنس سیکھ کی ہے اور وہیں سے ان کو کچھ ملنے کی توقع ہے. یقیناً ان کا ادارہ ہے، ان کو جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب کر رہے ہیں، چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ہی ان کو ریڈریس کرنا ہے. آپ کو اس لیٹر میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہے، جب قاضی فائزہ صاحب سینئر پیونی جج تھے، ان کے بھی نوٹس میں ان تمام ججز نے بالمشافہ ملاقات کر کے اپنی یہ گزارشات کی تھی، لیکن انہوں نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا. قاضی فائزہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ سینئر پیونی جج تھے، اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ کا فیصلہ آیا ہوا تھا کہ کوئی اور جج سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتا ماں سوائے چیف جسٹس آف پاکستان کے. تو شاید اس لیے انہوں نے اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر کوئی لیا ہے اندرون خانہ تو شاید وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں آیا. شاید ان معاملات جو ابھی معاملہ اٹھا ہے وہ سرفیس پہ آئے گا تو پتہ چلے گا. سر ابھی تو کریڈیبلٹی الیکشن کمیشن کی تھوڑی سی ویک ہے، اس کے بعد ٹرائیبیونلز بنا دی گئی. ویسے تو پنجاب میں ایک ہی ٹرائیبیونل ہے جو 2 دن کام کرے گی، اور کتنا کام کرے گی اور کتنی شفافیت سے کرے گی وہ میں نہیں کہہ سکتی. لیکن اب ایک دم سے یہی بات جو کہ مومن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، انصاف دکھائی نہیں دیتا ہوتے ہوئے، یہی انصاف نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ملا تھا، ملا تو اب ملا جا کے. تو یہ جو انصاف کا یہ جو روک تھام ہے انصاف کی، یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں، کیا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مومن صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بات پہ؟ دیکھیں، اگر آپ ان کا لیٹر دیکھیں، انہوں نے جو جسٹس صدیقی صاحب ہے ان کا ریفرنس سے سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہانی شروع کی، اور اس میں اگر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ڈیسیشنز کے بارے میں بھی، جو کیونکہ ڈیسیشن تو سپریم کاؤنسل سے آیا تھا، ریفر ہوا تھا، اور انہوں نے پھر وہ کیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی اعتراضات کیے. پھر جیسے انہوں نے کہا کہ جو ان کا آپ نے 10 پڑھے تھے، 10واں پڑھا تھا، جو ان کا 5واں پوائنٹ ہے، اس 5ویں پوائنٹ کے بعد انہوں نے ایک کیس کا ریفرنس بھی دی ہے، جس میں میرے خیال میں 2022 کے لحاظ سے انہوں نے اس کیس کے ریفرنس کے بھی کہا تھا کہ اس میں جو 2 ججز کے اوپر جو یا 3 ججز جو کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ رکھتے تھے کہ بھئی یہ چیز مینٹینیبل نہیں ہے کیس، ان کے اوپر بڑا پریشر گیا، اور اس لحاظ سے انہوں نے اس کا ریفرنس دیا. پھر انہوں نے کیمروں کا ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے ریکارڈنگ کا ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے ایبڈکشن کا ذکر کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اور بہت سیریس میرے خیال میں پوائنٹس جو ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں. یہاں پہ اب مسئلہ چونکہ وہی جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو ہر طرف یہ نہیں دیکھ سکتا، بہت جگہوں پہ یہ خاموش بھی ہے. اور پھر ہم لوگ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جیسے انگلینڈ میں ان کا 50% کانسٹیٹیوشن خاموش ہوتی ہے، لیکن ان کے اپنے ایتھکس اتنے اچھے ہیں
کہ وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کو بھی اپ ہیلڈ رکھتے ہیں. ہم لوگ ریٹن کانسٹیٹیوشن کی بھی دھکیاں اجھیڑ رہے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں آرٹیکل 224(2) کہتا ہے کہ الیکشنز کرا لو تو ہم اس کے پیچھے کبھی 254 کا سہارا لیتے, کبھی ہم آپ کو جو ایگزیکٹو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے یا میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, اور یا پھر پارلیمان کہہ دیتی ہے ایک ریزولوشن پاس کر کے کہ نہیں ہم جب تک پانچوں الیکشنز ایک ساتھ نہیں ہوں گے ہم 2 صوبوں کے نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ایک چیز نہیں ہے, یہ لیٹر جو چیز بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ مینیپولیٹ ہو رہا ہے, سیریسلی مینیپولیٹ ہو رہا ہے بائی سرٹن فورسز. ہاں اب اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں دس از دا ویری رائٹ ٹائم کہ جس میں ہم سب مل کے, ہم جتنے بھی یہ جو جوڈیشری اپنے لیول پہ, انسٹیٹیوشنز اپنے لیول پہ, اور پارلیمان جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اپنے لیول پہ ان چیزوں کا ونس اینڈ فار آل جو ہے نا اس کو ایڈریس کرے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری پرسنل یہ رائے ہے, جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ہر ایک ادارے کو اس کی حد تک مینٹین نہیں کریں گے, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور لوور کورٹس یہ تینوں کی تینوں جو ہے نا ان کے اندر ایک جو جج کے بھرتی کا طریقہ ہے اس کو بھی ایڈریس نہیں کریں گے, اور نامینیشنز اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی کرائٹیریا, کوئی میرٹ, کوئی چیز ہونی چاہیے, نہ کہ پیور نیپوٹزم ہے. ہم جب ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری جوڈیشری ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. اور وجہ اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کیوں نیچے جا رہا ہے, کیونکہ جوڈیشری جو ہے 139 پوزیشن پہ ہے. اگر جوڈیشری پہلے 10 والوں میں ہوتی تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پاکستان آج دنیا کا سب سے طاقتور ملکوں میں سے ایک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا نہیں دیا, اونچے پہاڑ سے ریگستان تک, برف پورٹ پہاڑیوں سے لے کے ڈیپ سی پورٹس تک سب کچھ تو دیا ہے. 12 لیولز کی آپ کو وہ دیا ہے. مٹی ہے کہ اتنی زرخیز ہے کہ ہماری 6 انچ کی مٹی آسٹریلیا کے 6 فٹ کی مٹی سے زیادہ زرخیز ہے. ہم لوگ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں, کون سا پھل ہے, آپ کبھی باہر جائیں اور آم اٹھائیں کسی اور ملک کا اور پاکستان کا آم اٹھائیں, بیچ میں مقابلہ ہی نہیں ہے. اگر پاکستان کے چاول کی بات کریں, باسمتی یہ کیا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو پانی ہے ہمارے پاس تقریباً 102 سے لے سے 120 ملین کیوسک فٹ پانی گزرتا ہے, لیکن ہم اسے سیراب کر رہے ہیں صرف 40 ملین ایکڑ کو, جبکہ ایجپٹ جو ہے نا ان کے پاس 39 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے, لیکن اس سے وہ سیراب کرتے ہیں 80 ملین ایکڑ کو. تو آپ دیکھیں ہم ان سے 4 گنا زیادہ پانی سے ان کے آدھے زمین کو کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں اگر ہم ان کے ڈبل زمین کو کر لیں ہماری کاٹن کہاں چلی جائے گی. یہ ساری وجہ صرف ایک ہے اور صرف ایک ہے, ہمارے یہاں پہ جسٹس نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ عدل نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ مینیپولیشنز ہیں. مومن صاحب میں 1 منٹ, حسن رضا پاشا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ آیا, پھر سو موٹو لینے کے حوالے سے 3 ججز کا ہونا ضروری بنایا گیا, جس کی تائید بھی کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اور اس کے بعد وہ جب تک وہ نہیں بنے چیف جسٹس اور انہوں نے اس ایکٹ کو نہیں منظور کیا وہ کسی بینچ کا حصہ بھی نہیں بنے. تو یہ مزید ایک کوئی بہتری کرنے کے لیے اگر پارلیمنٹ کوئی ایکٹ بناتی اور بھیجتی ہے سپریم کورٹ اس حوالے سے تو would that be welcome؟ دیکھیں پارلیمان کے پاس اختیار ہے قانون سازی کرنے کا, اور اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالیہ دنوں میں بار جو ہے وہ انڈوز بھی کیا کہ پارلیمان کو اختیار ہے, اور اسی لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے اٹ مینس کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اختیارات کو تقسیم اور دوسرے ججز کا دینے کا بھی اظہار کیا اور پریکٹیکلی دے دیے. تو یہ اختیار تو بہرحال انڈاؤٹیڈلی پارلیمان کے پاس ہے اور پارلیمان قانون سازی کر سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اس خط کے بعد اگر پارلیمنٹ کا سیشن بیٹھتا ہے تو کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, کیا بل کے کیا نکات ہونے چاہیے؟ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اگر پارلیمان قانون سازی کرتی ہے تو جو بیسک سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ اگر ڈسٹرب نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر ایسی قانون سازی جس سے بیسک سٹرکچر کا کانسٹیٹیوشن کا
وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ایکٹ کو انڈو کر سکتی ہے. اچھا لیٹ می پٹ another question forward to you sir. حضرت بادشاہ صاحب کل کیپٹن صفدر نے کہا آن ریکارڈ ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ ثاقب نثار کھوسا صاحب ان کو لے کر آیا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ یہ جسٹس ریٹائرڈ باجوہ اور جسٹس ریٹائرڈ فیض حمید کی باتوں میں کیوں آئے, کیوں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا. یہ تمام سوالات انہوں نے کیے اور اب ہمیں عادت ہو گئی ہے ایسے سیاستدان, ایسی پریس کانفرنسز, ایسے الزامات کی. لیکن how different do you think this letter in consent with what other people have been saying for quite some time, لیکن ایک خط کا آنا جو کہ 6 ممبرز آف اسلام آباد ہائی کورٹ جو جسٹسز ہیں وہ لکھیں, تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ورلڈ وار 2 جب ہو رہی تھی اور جب لندن پر بمباری جاری تھی جرمن ایئر فورس کی, اور بہت زیادہ ایک اکنامک ہیوک تھا اور کیجولٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, اس وقت جو برٹش پرائم منسٹر چرچل ہیں انہوں نے پوچھا اپنے بندوں سے کہ کیا آر دا کورٹس فنکشننگ, تو ان کو جواب ملا ججز آر ڈسپینسنگ جسٹس ایز نارمل. تو ان کا جواب تھا تھینک گاڈ if the courts are still working then nothing can go wrong. Are the courts in Pakistan working in the right frame of work, and is that something that we should be questioning? We'll leave that question to you, and inshallah we will see you tomorrow.